بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں اور ان کو کبیرہ گناہ کیوں کہا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ فہرست تو ان کی بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن چند ایک کبیرہ گناہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں اور احادیث میں بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے اور ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ وقار بھائی، کبیرہ گناہوں کو کبیرہ گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ کبیرہ کا معنی ہے بڑا۔ یہ گناہ کیونکہ بڑے ہیں، اللہ ان سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور یہ ایسے عمل ہیں کہ جن سے انسان کو اور باقی مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اکبر الکبائر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ۔ ان کی فہرست جو ہے وہ مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں ترتیب دی ہے، اور اکبر الکبائر یا کتاب الکبائر کے نام سے مختلف کتابیں بھی چھپ چکی ہیں۔ جو مشہور گناہ ہیں کبیرہ، وہ کون کون سے ہیں، ان میں سے چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا ہے جی شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو مقابل ماننا، کسی کو اللہ کے برابر جوڑ کر ماننا۔ سابقہ ساری امتیں شرک کے اندر مبتلا ہو گئیں۔ الحمدللہ جو اسلام ہے اس نے شرک کی مذمت اتنی کی ہے کہ یہ شرک سے پاک مذہب ہے۔ خاصیت مسلمان مجموعی طور پہ ہم شرک سے پاک قوم ہے، اور امت ایسی ہے کہ اس نے کبھی شرک کو قبول نہیں کیا۔ دوسرا جی قتل کرنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کی جان لے لینا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں اس کو سرفہرست شمار کیا جاتا ہے۔ تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا، اماں یا ابا کو اذیت دینا، ان کی نافرمانی کرنا۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عقوق الامہات لفظ استعمال کیا ہے، ماؤں کی نافرمانی۔ اسی طرح چوری کرنا، کسی کا مال جو ہے وہ بغیر پوچھے لے لینا، اور اسی طرح ڈاکہ ڈالنا، کسی کے سامنے زور زبردستی کرتے ہوئے کسی کا مال چھین لینا۔ اسی طرح ترک تعلقات کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مختلف الفاظ کے ساتھ، اسناد کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا، جنگ کرنا، کسی مسلمان کو گالی دینا، کسی کی عزت کو بگاڑنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ کسی پر زنا کا الزام لگا دینا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، کسی پر زنا کا الزام لگا دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ نماز کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اپنی اولاد کو قتل کر دینا، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی یہ میاں والی کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ وہ جس کی ہاں شاہ زیب کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو بیٹا چاہیے، اور اپنی 7 دن کی بیٹی کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ تو یہ جاہلیت سے بھی بڑھ کر یہ کام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے وہ کچھ نرمی اولاد کے ساتھ تھی، کچھ حد تک بیٹیوں کو برداشت کیا جاتا تھا، پہلے دن کی بچی کو کسی نے درگور نہیں کیا، 2 4 5 سال کی ہو جاتی، چلنے پھرنے کے لائق ہوتی، پھر اس کی جان لیتے تھے۔ اور یہاں جاہلیت سے بھی بات بڑھ گئی ہے کہ وہ بچی بیچاری بھی 7 دن کی ہے اور اس کو قتل کر دیا ہے، اور فائر مارے ہیں اس کے گلے میں، اس کے سینے میں، اس کے پیٹ کے اندر 5 فائر مار کے 7 دن کی بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ تو اولاد کو قتل کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا یا نبی اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ عرض کیا گیا اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالنا کہ وہ رزق میں تیرے ساتھ حصہ بٹائے گی۔ قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تو گناہ کبیرہ کی فہرست تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن یہ چند ایک گناہ ہیں جو سر فہرست ہیں، اور ان گناہوں سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور قرآن کریم میں بھی ایک سورت کے اندر، سورہ لقمان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر بندہ بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے پھر معاف کر دے گا۔ تو یہ وہ بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔